وہ تو جو کچھ ہو گیا جب آپ لوگوں نے انہیں پہلی بار سورہ رحمان سنائی اور وہ ٹھیک ہوئی، ٹھیک ہے، اصل بات یہ بیٹا کہ یہ بھی آپ لوگ خود سید ہیں، یہ آج کی محفل میں پہلے وہ کلام پڑھا بھی ہے انہوں نے، بیٹا اس کی معافی بڑی مشکل ملتی ہے، تقریباً نہ ہی یہ ملتی ہے کہ آپ کو ایک چیز اللہ کی واضح نشانی نظر آ گئی ہوں کہ اس کے کلام اللہ کی، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ اس میں شامل شرک کرنے لگے، شریک کرنے لگے کسی اور چیز کو. پہلے اتنے برے پھنسے ہوئے تھے، آپ خود ڈاکٹر ہیں، آپ کو پتا تھا کہ شیزوفرینیا کا علاج نہیں ہے، یہ ساری زندگی دوائیاں کھانی ہے، یہ کھانا ہے وہ کھانا ہے. اب آپ لوگوں نے سنا اور آپ کو ڈرامیٹک قسم کے ریزلٹس ملے، لیکن یہ انسان کی پچھلی ہسٹری ہے نا، شروع سے ایسے ہی کرتا ہے. یہ یہاں صبح سے یہی بات ہو رہی ہے کہ نبیوں کے بھی بڑی بڑی معجزے دیکھ کے لوگ ہٹ کیسے جاتے تھے. حضرت انسان بڑی شے ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ تو ایک چھوٹی سورہ رحمان ہے، قرآن کا ایک طریقہ علاج ہے. ایک بابا ہیرا منڈی کا کاکی تاڑ اس کے نام، لوگوں نے مذاق اڑائے ہوئے ہیں، وہ دھمالے ڈال رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، اور میوزک اور لڑکیاں، اور ادھر سے اس کے بعد ایک ڈاکٹر آ کے بغیر داڑھی مونچھ والا وہ لگا ہوا ہے، عورتیں بٹھا کے ننگے سر والی ناتے ہیں اور یہ وہ، اور ساتھ سورہ رحمان. اس کے باوجود آپ لوگوں کو اپنے گھروں میں رزلٹ مل گئے. آپ کو کسی ڈاکٹر جوید کے آگے گھٹے گٹے تو نہیں چومنے پڑے، بیعت تو نہیں کرنی پڑی، پیسے تو نہیں دینے پڑے، فیس تو نہیں کوئی دینی پڑی، منت تو نہیں کرنی پڑی، اپنا مسلک تو نہیں بدلنا پڑا، یا ایسوسیٹ اپنے آپ کو کرنا پڑا. چلو ڈاکٹر جوید بدنام زمانہ ہے جی، ٹھیک ہے، 9 مئی اس نے کرایا تھا، پوری 9 قوم اس سے نفرت کرتی ہے، آپ کو اس کے فارمولے سے شفا مل رہی ہے بھاول نگر یا بھاولپور بیٹھے ہوئے، یہ چولستان میں. بھاڑ میں جائے ڈاکٹر جوید، آپ لوگوں کو تو ملی نا شفا. آپ نہ بتائیں کہ یہ 9 مئی والا ڈاکٹر جوید ہے، لیکن آپ اپنا فائدہ اٹھائیں. اب آپ اس کے بعد پھر تعویذ لینے نکلے، اور وہ بھی مجھے ترس آ رہا ہے کہ آپ لوگ سادات ہیں، اور آپ کہاں سے تعویذ لینے جا رہے تھے. ٹھیک ہے بیٹا، جو بھی جس سے لینے جا رہے تھے جب وہ ٹھیک جو ہو گیا، اصل تعویذ دینے تھے اپنے امی ابو کو، دوائی اصل میں انہیں دینے کی ضرورت تھی، وہ بچی تو معصوم ہے، ٹھیک ہے. لیکن بہرحال وہ آ گئی ہے کہیں ان دا لائن آف فائر، ٹھیک ہے، فرینڈلی فائر میں کہیں آ گئی ہے. میں نے کہا نا کئی بار ماں نے بد دعا دی ہوتی ہے کہ تینوں لگے پتا، تو کئی بار باپ نے دی ہوتی ہے کہ تینوں لگے پتا، یا کئی بار بچہ نفرت کر بیٹھتا ہے، اپنی طرف سے سمجھتا ہے کہ باپ مجرم ہے، باپ جو ہے میری ماں پہ ظلم کر رہا ہے، یا باپ نہیں تو دادا دادی کر رہی ہے. انتہائی خوفناک صورتحال ہے. میں تو خود اس کو بہت سوچتا رہتا ہوں کہ انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ زور دیا اس پہ کہ آپس میں مل جل کے رہو اور آپس کے تعلقات کا خیال رکھو. اللہ نے قرآن میں قطع رحمی سے منع کر دیا. آپس کی جو رشتہ داری ہے، صلہ رحمی پہ اتنا زور ہے کہ جو آپ کے بلڈ ریلیٹیوز ہیں ان کے ساتھ آپ کو ایکسٹرا آرڈنری ڈیل کرنا ہے. ہم لوگ آپس میں کٹ آف ہو رہے ہوتے ہیں، اس سے ہم کمزور پڑتے ہیں، اس سے ہم اسپرچولی کمزور پڑتے ہیں، ہم ادھورے رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ فیکٹ ہے. یا ایک عورت طلاق تو لے لیتی ہے یا کسی وجہ سے اس کا بچہ ہے، وہ بچہ اب جب چاہے ننھیال میں پلتا ہے یا باپ کے بغیر یا ماں کے بغیر پلتا ہے یا باپ رکھ لیتا ہے، وہ ادھوری پرسنالٹی، وہ دکھ جو غم اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ مرے ہوئے ماں باپ کو صبر آ جاتا ہے. یہ میری بات یاد رکھنا، ٹھیک. لیکن یہ زندہ دوسرے شہر میں ہوتا ہے یا اس سے ملا نہیں جا سکتا یا وہ نہیں ملتا، یہ جو چیز ہے یہ پرسنالٹی تباہ کرتی رہتی ہے، اور وہ اس کے ساتھ سگنل لیول پہ جو اس نے اسپرچل لیول پہ ملنا ہے وہ بھی نہیں مل پا رہا ہوتا، یا آگے سے رسپانس نہیں آ رہا ہوتا، ٹھیک ہے. تو وہ سائیکولوجیکلی ایسے ایسے نتائج نکلتے ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ جن ہے کہ بھوت ہے کہ جادو ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا، نفرت ہوتی ہے آپس کی. وہ جو دونوں ماں باپ نے ملنا تھا، اللہ نے قرآن پہ ساری کہانی پہ زور تو دیا ہوا ہے. یہ شادی آج یہ دعائے خیر تھی، ایک بچی کی منگنی ہوئی ہے، شادی ہے کچھ دن بعد. یہ کیا ہے؟ یہ کیا انہیں سیکس کرنے کے لیے صرف شادی کی جاتی ہے، یا بچے پیدا ہو جائیں، لڑکے پیدا ہو جائیں، لڑکیاں پیدا ہو جائیں؟ یہ بہت بڑی کائنات کی عبادت ہے. یہ محب اور محبوب، عاشق اور معشوق، دوست، میاں بیوی ایک دوسرے کے دوست، یہ ایک کہانی ہے، ایک مقصد ہے اللہ کا. ایک خاص وقت تک اس نے جو ایک ٹائم لمٹ رکھی ہے کہ اس وقت تک یہاں رہنا ہے، تو یہاں پہ اس نظام کو بھی فالو کرنا ہے. پتر جی، یہ جو آپس میں ماں باپ کا جو جھگڑا ہے یا خاندانوں کو آپس میں جھگڑا ہے، اس کی سزا یا اس کے کانسیکوینسز اس دنیا میں شروع ہو جاتے ہیں، قیامت تو بعد میں آنی ہے. اس کا جو نقصان ہے، یہ جو ادھورے مسلمان ہے نا، یہ جو ادھورے انسان ہے، اس میں بہت کچھ آپس کے تعلق کے اندر کام خرابی کا ہے. یہ المیہ اپنی جگہ بیٹا. اوپر سے آپ لوگوں نے مین غلطی جو کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اگر آپ کو وہ سورہ رحمان سے شفا ہوئی تھی، اس کے بعد اس کی بڑی مشکل معافی ملتی ہے. لیکن میں نے کہا نا قصیدہ بردہ شریف آپ لوگ سنیں، یا آپ کسی کو بتا رہے ہو ریزلٹس مل رہے ہیں نا، وہ بتاتے جاؤ، ٹھیک ہے. امی ابو دونوں کو کہو کہ وہ سورہ رحمان سنیں اپنی اپنی جگہ پہ، اللہ سے بھی معافی مانگیں، اور قصیدہ بردہ شریف بھی سنیں، اور سرکار دو عالم سے معافی مانگیں، دونوں ہی، ٹھیک ہے. اور اپنی بچی کے لیے دعا کریں خلوص دل سے مل کے، ٹھیک. یہ دونوں آپس میں ٹھیک ہو جائیں گے تو وہ بہتر ہو جائے گی. اس کو بھی سنانی ہے بہن کو؟ نہیں، اس کو اس کے حال پہ فی الحال چھوڑ دو، ٹھیک ہے.
امی ابو میں سے کون اس کے ساتھ زیادہ اٹیچڈ ہے؟ امی. بس وہ امی جو ہے نا ان کا ٹیسٹ بن گئی ہے وہ. ٹھیک ہے، میں نے آپ کا تو فون اب آیا، میں نے تو شروع میں یہ بات کر دی ہوئی ہے. ٹھیک، اللہ حافظ.